قبر میں صرف انسان کا عمل جائے گا۔ دنیاوی راحت و آرام قبر کی زندگی میں کام نہیں آ سکتا۔ جس طرح آدمی جب دوسرے ملک کے سفر پر جاتا ہے تو وہاں کی کرنسی اور وہاں چلنے والے نوٹ اور روپوں کا انتظام ضروری ہوتا ہے، اسی طرح عالمی برزخ اور عالمی آخرت میں جانے سے قبل وہاں چلنے والی کرنسی حاصل کرنا لازم ہے، اور وہاں کی کرنسی ایمانی کامل اور عمل صالح ہے۔ اگر یہ دولت میسر ہے تو سفر آخرت کے ہر موڑ پر قبر کا مرحلہ ہو یا بعد کا آرام ہی آرام نصیب ہوگا، اور اگر ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ پاس نہیں ہے تو پھر محرومی ہی محرومی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے۔ واقعی دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کی محدود اور عارضی زندگی میں جی لگانے کے بجائے آخرت کی دائمی زندگی کو بنانے پر مکمل محنت کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 طرح کی چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور 1 میت کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ میت کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اور پھر گھر والے اور اس کا مال تو لوٹ آتے ہیں لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ چاہے کتنا ہی قریبی عزیز ہو، اس کو قبرستان میں مجبوراً چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، اور مال بھی قبر میں نہیں رکھا جاتا، اور نہ اس سے کوئی نفع ملتا ہے، بلکہ آنکھیں بند ہوتے ہی مال خود بخود وارث کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن عمل ایسا پکا اور وفادار دوست ہے جو دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، اور میدان محشر میں بھی ساتھ رہے گا، اور اپنے عامل کو اصل ٹھکانے یعنی جنت یا جہنم پہنچا کر ہی دم لے گا۔ لہذا ابھی سے اچھے اعمال سے دوستی کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمیں اچھے مقام یعنی جنت تک پہنچا دے۔